إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. محترم حاضرین جمعہ، مسجد کے اندر تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج اس خطبہ جمعہ کے ذریعہ آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع ملا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہی وہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی بیان کرتے ہیں، جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے ہم اور آپ کو نوازا. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. محترم حضرات، ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے چند ہی دنوں کے بعد ہمارا دوسرا بڑا تہوار آنے والا ہے، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس کی تیاری کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، جسے ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں، ہمارا دوسرا بڑا تہوار الحمدللہ قریب آ رہا ہے، اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہی ہمیں اس تہوار میں جتنا بہتر طریقے سے ہو سکے
قربانی اور اس کے دیگر مسائل، عید الاضحیٰ کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے جتنی بھی اہم چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر سے وقت میں ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے اندر دو عظیم عبادتیں حج اور قربانی جمع ہوتی ہیں۔ حج اور قربانی، ان دونوں کا تعلق، ان کا ریلیشن کسی نہ کسی پہلو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اگر ہم غور کریں تو حج کے ارکان میں سے مختلف چیزوں کا تعلق کسی نہ کسی پہلو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں کون؟ کہ اسلام کی دو عظیم عبادتیں حج اور قربانی ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس کا جواب قرآن مجید سورہ نحل کی آیت کریمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن کرایا، تعریف کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتا للہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے فرمانبردار تھے، بڑے تابعدار تھے۔ حنیفہ، شرک سے کٹ کے توحید کے راستے پر چلنے والے تھے۔ ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلا جملہ کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ امت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امت کا مطلب ہوتا ہے کمیونٹی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت کے برابر تھے، ایک کمیونٹی کے برابر تھے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے لیڈر، پیشوا، رہبر۔ ابراہیم علیہ السلام لیڈر بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے سے بعد میں آنے والے تمام موحدین کے لیے، تمام اہل توحید بھائیوں کے لیے لیڈر ہیں، قائد ہیں، پیشوا ہیں۔ توحید کی راہ میں، ایمان کی راہ میں جب بھی مصیبتیں آئیں، جب بھی پریشانیاں آئیں، جب بھی قربانی دینے کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام ہمیں اور آپ کو ایک آئیڈیل کے طور پر نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے ہر ادارے میں، ہر انسٹیٹیوٹ میں تعلیم کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ اسلام کی تھیوری قرآن اور حدیث ہے، اور اسلام کا پریکٹیکل اگر کسی کو دیکھنا ہے، جس کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آئے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئیں گے۔ اس لیے آپ قرآن مجید پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جہاں بھی قرآن مجید کے اندر لیا ہے وہاں مسلم ضرور لگا ہوتا ہے۔ یعنی میرے بندو، اسلام کی تھیوری تو میں نے تمہارے سامنے پیش کر دی ہے، اسلام کا پریکٹیکل اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت، ان کے کیریکٹر، ان کے اخلاق کو پڑھ کر دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے ملت، ابراہیم کے منہج، ابراہیم کے طریقے کو وہی چھوڑے گا جو بیوقوف ہوگا، جو احمق ہوگا۔ ابراہیم کا طریقہ بہترین ہے، ابراہیم کی ملت بہترین ہے، اپنا لو ابراہیم کے طریقے کو۔ میرے بھائیوں، مختصر سا وقت ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں بالکل چند الفاظ، چند جملوں کے ذریعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلا جو معاملہ پیش آیا تھا وہ سورج، چاند، ستارے، ان تینوں کا تعلق پیش آیا ان کے سامنے عبادت کرنے کے تعلق سے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہے، سورہ انعام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ پہلے ستارہ نکلا، پھر چاند نکلا، تو اس کے معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہو سکتے ہیں کیا؟ جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، جو ڈوب جائے، جو کسی اور کے کنٹرول میں ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن یہ معاملہ پیش آیا کہ سورج نکلا، بڑا سا سورج نکلا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہو سکتے ہیں کیا؟ لیکن شام ہوئی، مغرب کا وقت ہوا، سورج ڈوب گیا، تو کہتے ہیں یہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے، جو ڈوب جائے، جو کسی اور کے کنٹرول میں ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے آس پاس میں ہی ایسے لوگ رہتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ایسے لوگوں کو منع کریں کہ سورج کی عبادت کرنا غلط ہے، شرک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ذمہ داری علماء کا نہیں ہے کہ علماء کرام سمجھائیں، دین کی بات بتلانے والے سمجھائیں۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو منع کریں، آپ اس کو روکیں۔ تو یہ مختصر طور پہ پہلا مرحلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا مرحلہ جو پیش آیا تھا وہ بتوں کو توڑنے کے تعلق سے ہے۔ ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں، اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے، لیکن میں آج اسی کے تعلق سے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے کچھ اور مفید چیزیں، فائدہ مند والی چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت گرامی، جب بتوں کا معاملہ آیا، توڑ دیے گئے بت، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ حفاظت فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ میں یہ آیا کہ اب میں یہاں رہ کر اپنا دین کا کام نہیں کر سکتا ہوں، اپنے اللہ کو خوش نہیں کر سکتا ہوں، اپنے اللہ کے بتائے ہوئے نقش قدم کے مطابق نہیں چل سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنا گھر، اپنا پریوار سب کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، بیبیلونیا کے ایک شہر ار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے لیے نکلتے ہیں اور کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، تاریخ کے اوراق کو پڑھا جائے سمجھ میں آتا ہے، کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں، بس زبان پر ایک الفاظ ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بھروسہ ہے، کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں، منزل بھی پتہ نہیں ہے، بس اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ کے لیے جا رہا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ سوچو وہ حالات و کیفیت، سوچئے ذرا۔ آج ہم لوگ ہجرت کرتے ہیں کاروبار کے لیے، بال بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، ہم لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گاؤں سے، اپنے قصبے سے نکلتے ہیں اللہ کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ نہ کرو، اس کے لیے کام کرنے کا ٹائم بنائیے اور اللہ کا جو حق ہے اس کو ادا کیجیے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ کیسا ڈرو؟ حق تقاتی، اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اور یاد رکھو میرے محترم بھائیوں، اللہ سے ڈرنا صرف مسجد میں رہنے وقت کا کام نہیں ہے، جب کسی کے سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو اس وقت ڈرنا یہ کام نہیں ہے۔
اللہ سے تب بھی ڈرو جب چوراہوں پر کھڑے رہو، اللہ سے تب بھی ڈرو جب بازاروں میں سودا سلب خریدتے رہو، اللہ سے تب بھی ڈرو جب بزنس کرتے رہو، زندگی کے ہر پل اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیسا ڈرو؟ حق کا تقاتی، ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اور اسی آیت کریمہ کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ مت کرو۔ قرآن نے کہا تھا تو مل کر تھامو۔ یہاں 1.5 انچ کی زمین ہے، اگر کوئی عالم ہو، کوئی لوگ ہو، کوئی آدمی ہے، کہا جاتا ہے میرے مسلک کا عالم ہوگا میں عزت کروں گا، تمہارے مسلک کا عالم میں چہرے پر تھوک دوں گا۔ کیا مزاج بنا رکھا ہے اپنا؟ کیا یہی تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم تو ہمیں اور آپ کو سکھائے ہیں کہ مانو قرآن اور حدیث کو، اپنی زندگی کو بناؤ، دنیا کے لیے بھی بنانا چاہتے ہو تو بناؤ، لیکن آخرت کو بھی دھیان دو، آخرت کے اوپر بھی غور کرو۔ اور ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں، غور سے سننا میرے بھائیوں، سوسائٹی بہت گر رہی ہے، سماج بگاڑ کے بالکل آخری دہانے پر ہے۔ اس بگڑے ہوئے سماج کو اگر پھر سے کھڑا کرنا ہے، آپ سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کو اپنی ذمہ داری، اپنا ٹارگٹ، زندگی کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور یہ چاہتے ہو منمانی زندگی گزاریں اور جنت پا جائیں تو امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل رہے ہیں، راستے میں ہیں، جا رہے ہیں، فلسطین پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکے تھے، پہلے لڑکے اسماعیل اور دوسرے لڑکے اسحاق۔ اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہے اور اسحاق کی ماں سارہ ہے۔ اسماعیل کو آباد کیا مکہ میں اور اسحاق کو آباد کیا فلسطین میں۔ یہاں قرآن مجید میں وہ سب ڈیٹیل نہیں بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید میں بس یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چلے۔ اب محسوس ہوا کہ بڑھاپے کا وقت ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ اے اللہ کوئی بڑھاپے کا سہارا، کوئی اولاد دے دے۔ دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ غور کیجیے، بیٹا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور کون سا بیٹا؟ نیک بیٹا۔ اور آپ کو جان کر اس بات کی حیرت ہوگی کہ صالح کا لفظ ایک ایسا جملہ ہے جس کے اندر ساری کوالٹیز، ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اولاد مانگتے ہیں لیکن غلط طریقے سے مانگتے ہیں۔ یہاں قرآن مجید کی آیت کریمہ پر آپ غور کیجئے، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ آپ دعا مانگیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے انہیں بشارت دیتے ہوئے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم تجھے ایک حلیم بردبار بچے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، اللہ کی شان تو یہ ہے یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہے بیٹی اور بیٹا دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے بعد بشارت دی گئی فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم تمہیں ایک بردبار
حلیم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، بچے کی بشارت دیتے ہیں۔ چنانچہ بچہ اللہ کی طرف سے آیا، پیدا ہوا، بڑا ہوا، معاملہ کیا پیش آیا؟ کچھ دنوں کے بعد جب بچہ باپ کا ساتھ دینے کے لائق ہو گیا، سہارا بن گیا، بڑھاپے کا سہارا بن گیا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان آ گیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب وہ لڑکا اپنے باپ کا ساتھ دینے کے لائق ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنے اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے، نبی کا خواب برحق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، اور اس امتحان میں کھرے اترنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آ کر کے اپنے بچے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے سپنا دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ باپ نے اتنی خطرناک بات کہی، بیٹے کی جان لینے کی بات کہی، مگر وہ بیٹا بھی خلیل اللہ کا بیٹا تھا، خلیل اللہ کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم ملا ہے کر ڈالیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں پر میں آج کے اس ماحول کے اعتبار سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ بیٹے سے رائے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ کوئی اہم معاملہ ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے سے رائے مشورہ لے لیں، اپنے بچے سے، اپنے اولاد سے رائے مشورہ لیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، جب بیٹا یہ کہتا ہے اے ابا جان جو حکم ملا ہے کر ڈالیے، تو ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جواب کیا دیتا ہے، اور جو میں نے اس کی تربیت کی ہے اس کا نتیجہ کیا، اس کا پھل کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں جو ترستے ہیں اپنے بیٹے، اپنے اولاد کے زبان سے ابا جان کے الفاظ سننے کے لیے۔ اولاد کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ماں باپ کے پاس بیٹھ کر 2-4 منٹ 10 منٹ ٹائم دے، ان سے بات کریں، ان کا حال جان لیں۔ میرے بھائیوں، میں قربان جاؤں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، انہوں نے کتنا پیارا جملہ کہا تھا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی اپنے اندر ایسے جذبات پیدا کیجیے۔ شاعر کہتا ہے اٹھ بعد قدم کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اصل چیز ہمت ہوتی ہے، جس کے اندر ہمت ہے وہ اپنی منزل جو بھی طے کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اچھائی کا کام ہوگا تو یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ چنانچہ باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، کیا مطلب؟ یعنی باپ بھی تیار ہو گیا اور بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل لٹایا۔ جبین کس کو بولتے ہیں؟ ماتھا، ایک اس سائٹ ہوتا ہے دوسرے سائٹ ہوتا ہے۔
جیسے ہم اور آپ اپنے بکرے کو لٹاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اسی کو جبین بولتے ہیں، پیشانی کے بل، کروٹ جس کو بولتے ہیں کروٹ کے بل لٹائے، اور قریب تھا کہ باپ کی چھری سے بیٹا ذبح ہو جاتا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، رک جاؤ ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تم نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا، ختم ہو گیا، مر گیا۔ تم نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمہارا بیٹا ذبح کر دیا جائے، میرا مطلب یہ بتانا تھا، دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ اگر ہم نے، یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مقام اونچا میں نے کیا ہے تو ایسے نہیں کیا ہے۔ بڑی پریشانیوں کے بعد، بڑی تکلیفیں، بڑی پریشانیاں جھیلنے کے بعد تب جا کر کے ہم نے یہ مقام ان کو عطا کیا ہے۔ اور آج وہی سنت ہے جسے ہم اور آپ تازہ کر رہے ہیں، اور خود ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر سال قربانی کی۔ میرے محترم بھائیوں، یہی وہ قربانی ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اور آگے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نشان عبرت کر دیا ہے تاکہ لوگ قربانی کریں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت تازہ ہو۔ وہی قربانی ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں رہوں گا انشاءاللہ تو کچھ باتیں اسی قربانی کے تعلق سے، کچھ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی آج کے اس خطبہ جمعہ کے ذریعہ آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی گئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ہم میں سے جو طاقتور ہیں، جن کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ قربانی کرنے کے لائق ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ وہ بہتر طریقے سے قربانی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ہم سب کو جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اے اللہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہم سب کو جلد سے جلد نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہی ہم سب کو ایک جٹ ہو کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ دین کا جو کام ہے بہتر طریقے سے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی قرآن و حدیث کی باتیں جو بھی پیش کی جائیں، جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں پیش کی جائیں، ان کے ذریعہ ہمیں دوسروں تک اپنے اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ گاؤں گاؤں، گلی گلی، نگر نگر، گھر گھر ہم سب کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی سماج میں جو برائیاں ہیں، جو فحاشی اور عریانیت جیسی آج برائیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اے اللہ جو ذمہ دار حیثیت سے ہیں، اور یاد رکھو ہر کوئی ذمہ دار ہے، جو سمجھدار ہے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ذمہ داری کی حیثیت سے اپنا اپنا جو ذمہ دار ہے، ان سب ذمہ داری کو ہم سب کو بہتر طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ہم سب کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی دین کے لیے جو بھی قربانیاں ہم سے ہو سکیں، اے اللہ ہم سب کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو گنہگار ہیں، جو پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو، ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ہم سب کو حتی الامکان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔